خاندانی مسلمان ہیں، وراثت میں ایمان ملا ہوا ہے، نام کے مسلمان ہیں، لیکن وہ کون سی برائی سماجی اور معاشرتی ہے جو ہمارے درمیان ہمارے سماج میں نہیں پائی جا رہی ہے؟ ساری برائیاں تو ہمارے سماج میں پائی جا رہی ہیں، لہذا ان سے اپنے سماج کو، معاشرے کو، اپنے دل کو، دماغ کو، اپنے گھر کو، اپنے حال اور رات کو پاک کرنے کی کوشش کیے، سچے پکے مسلمان بننے کی کوشش کیجیے۔ دوسرا واقعہ اسی سے متعلق مختصر عرض کرتا ہوں کہ حضرت قاضی سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے رحمت للعالمین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتے سے تعلق رکھنے والے ایک صحابی ابو احمد کا ذکر کیا ہے۔ جب ان کے دل میں ایمان اتر گیا، گھس گیا، تو اپنے بیوی سے اس کا اظہار کیا، بیوی کو سمجھانے کی کوشش کیا، لیکن بیوی نہیں مان رہی تھی، بیوی ان کے راستے پر، ان کے طریقے پر آ نہیں رہی تھی، تو ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ میں ہجرت کر کے مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ بیوی نے لاکھ سمجھایا، منع کرنے کی کوشش کیا، تو شاعر ابو احمد نے اپنے جذبات اور اشعار میں نقل کیا، منظور کر دیا۔ لما راتنی ام احمد قاضیہ، لما راتنی ام احمد قاضیہ، بذمت من اخشا بغیب و ارہب۔ جب میری بیوی ام احمد نے مجھے جاتے ہوئے دیکھا، ایسی ذات کی پناہ میں کہ جس سے میں غیب میں ڈرتا ہوں، گھبراتا ہوں، ہراساں ہوتا ہوں۔ لما راتنی ام احمد قاضیہ، بذمت اخشا بغیب و ارہب، تقول فاما كنت لابد فاعلا فيمكن البلدان والترى يسرب۔ کہا اے میرے سرتاج، اے میرے پیارے شوہر، اگر آپ کو سفر کرنا ہی ہے، مکہ کی سرزمین کو چھوڑنا ہے، یہاں کی آب و ہوا آپ کو راس نہیں آ رہی، اچھی نہیں لگ رہی ہے، تو ٹھیک ہے چلے جائیے، لیکن ہم سب کو لے کے چلیے، کسی دوسرے شہر میں چلیے، یمن میں چلیے، مصر میں چلیے، شام میں چلیے، حبشہ میں چلیے، کہیں اور چلیے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگری سے دور رہیے، مدینہ نہ جائیے، مت جائیے وہاں۔ دیکھیے کیا کیفیت ایسے وقت میں رہی ہوگی کہ بیوی ایک طرح سے نصیحت کر رہی ہے، سر ان کے پیروں پہ پٹک رہی ہے، منع کر رہی ہے، لیکن ایمان کی بشاشت، ایمان کی مٹھاس ان کے دل میں گھس چکی ہے۔ تو کہتے ہیں فَقَمْ مِنْ تَرَكْتُ مِنْ جانے والے جاتے ہیں، میں نے کتنے خیر خواہ نصیحت کرنے والوں کو دوستا سنا، وہ ناصحتاً ترغیب بِدَمْعٍ وَتَنْدَبُ، اور ایسی بیوی جو میرے پیروں پر سر پٹک پٹک کر کے رو رہی تھی کہ مت جاؤ، مت جاؤ، محمد کا کلمہ نہ پڑھو، اپنا یہ پرانا دین، آبائی دین مت چھوڑو۔ لیکن میں نے دوستوں کو بھی چھوڑا، نصیحت کرنے والوں کو بھی چھوڑا، روتی، بلکتی، چلاتی، ماتم نوحہ کرتی بیوی کو چھوڑ دیا، اور میں نے کہا نہیں، آج تو میرا رخ یثرب کی طرف ہے، مدینہ کی طرف ہے، اور جہاں اللہ چاہے گا میں وہاں جاؤں گا۔ تو ایمان کی یہ حلاوت ہے، ایمان کی مٹھاس ہے، شاید ہم لوگ اس مٹھاس سے محروم ہیں، اسی لیے اصلاح معاشرہ کا فرض کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اس اصلاح سماج اجلاس عام کرنے کی پیش آتی ہے، اور نصیحت کرنا پڑتا ہے کہ بھائی شراب کے قریب نہ جاؤ، جوئے کے قریب نہ جاؤ، جہیز کے قریب نہ جاؤ، بارات کے قریب نہ جاؤ، اس برائی کے قریب نہ جاؤ، اس برائی کے قریب نہ جاؤ، مسائل اونچے ہوئے ہیں، اور ہمارے گاؤں والا جو درسو اس میں شیر کو میں کیا تھا، اور بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں، طلاق کی نوبتیں آ جاتی ہیں، مقدمے بازیاں ہوتی ہیں، کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں۔
قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے اس نے تمہارے ہی درمیان سے تمہارا جوڑا بنا دیا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ بیوی کے پاس تم سکون و قرار حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان مہربانی اور محبت کے جذبات کو پیدا فرما دیا ہے۔ یہ سماج ہمارا جو چل رہا ہے یہ میاں بیوی کے تعلق سے اور انہی کے تعلق سے اولاد پیدا ہو رہی ہے، اور سب کچھ ہریالی ہے، سرسبزی ہے، شادابی ہے، خوشحالی ہے، چہل پہل ہے، رونق ہے، اسی وجہ سے ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا کہ لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ بیوی کے پاس جا کر کے تم سکون اور قرار حاصل کرو۔ غور کیجئے کہ سکون اور قرار کہاں حاصل ہو رہا ہے؟ بیوی کے پاس حاصل ہو رہا ہے۔ ہمارے مذہب اسلام نے بیوی کو یہ عظمت دی، بیوی کو یہ بلند مرتبہ دیا کہ سکون اور قرار نہ خانے میں حاصل ہوگا، سکون اور قرار نہ دکان میں حاصل ہوگا، سکون اور قرار نہ آفس میں حاصل ہوگا۔ سکون اور قرار کہاں حاصل ہوتا ہے؟ بیوی کے پاس جا کر کے حاصل ہوتا ہے۔ شوہر دن بھر کی محنت سے تھک کر چور ہو جاتا ہے، آفس میں حساب کتاب لکھتے لکھتے کاغذات تیار کر کے تھک کے چور ہو جاتا ہے، اسکول میں، کالج میں، مدرسہ میں، جامعہ میں پڑھاتے پڑھاتے لیکچر دیتے ہوئے وہ تھک جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، بزنس کرتے کرتے پریشان ہو جاتا ہے، شام کو چھٹی پاتا ہے، اپنے گھر آتا ہے، پھر بیوی کے ہاتھوں ایک گلاس ٹھنڈا پانی پاتا ہے، پیتا ہے، تو ساری کلفت، ساری مشقت، ساری پریشانیاں اس کی دور ہو جاتی ہیں۔ اور میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، جب سکون اور قرار حاصل ہے تب آدمی ہر کام اچھے ڈھنگ سے کرے گا۔ پڑھانے والا مدرس، ٹیچر، پروفیسر اچھے طرح سے اپنے مضمون کو ادا کرے گا، تاجر تجارت کا کام اچھی ڈھنگ سے کرے گا، دلی، لکھنؤ، بنارس کا سفر اچھی طرح سے کر کے اپنا مال متا لائے گا، سامان تجارت لائے گا۔ اسی طرح سے کاشتکار ہے، تاجر ہے، سب لوگ اپنا کام ڈھنگ سے کر لیں گے۔ اور اگر سکون قرار ہی کی دولت سے آدمی محروم ہے، یہ کسی کا موبائل گرا ہوا تھا نا، اعلان کروا دینا جس کا ہوگا لے لگا۔ نہایت ہی بدنام